السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز وجل آج ہم سورۃ الطلاق کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے سورۃ الطلاق کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ الطلاق مدنیہ، سورۃ الطلاق مدنی ہے اور یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 65 یعنی سورت نمبر 65 ہے۔ آیاتها 12 اس میں آیات ہیں، رکوعاتها 2 اس میں رکوع ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ قاف ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ صغرا کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے، یہاں پر بھی نون مشدد ہے تو ان دونوں میں غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ دال مشدد ہے تو دال میں قلقلہ کبرا کر کے پڑھیں گے۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے قاف پر پیش ہے تو اسلام کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ با مشدد ہے تو با پر قلقلہ کبرا کر کے پڑھیں گے۔ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا۔ 2 صبر کی تدوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یعنی یہاں پہ اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن ہے جس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اس لام کو پر نہیں بلکہ باریک ہی پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ۔ نون ساکن کے بعد یا حروف ارملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ را ساکن سے پہلے یا پر زبر ہے تو را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ صغرا کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔
یا ساکن سے پہلے ہا پر زبر ہے تو یا لین اس کو لمبا نہیں کریں گے. وقف کی حالت میں با کی پیش کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یعنی یہاں پر ہم غنہ آنے کر کے پڑھیں گے. اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے نون مشدد پر زبر ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. با اور میم کے علاوہ حرف را ہے. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف را ہے تو یہاں پر اظہار شفیع ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. دال ساکن ہے تو اس میں قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے. اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے لام پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. یاد رہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام کو ہر حالت میں باریک ہی پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے شین پر زبر ہے تو یا لین اس کو لمبا نہیں کریں گے. دو زیر کی تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثة أشهر واللائی لم یحضن. کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی. 3 سے 5 حرف تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد نون حروف ارملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی. 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. با ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنے کر کے پڑھیں گے. یہاں پر بھی کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگی. 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثة أشهر واللائی لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل اسٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل اسٹاف موجود ہے. اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں. انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن
سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. سيجعل الله بعد عسر يسرا. آیت نمبر 7 پر سورۃ طلاق کا پہلا رکوع کمپلیٹ ہوا. اب آیت نمبر 8 سے رکوع نمبر 2 سٹارٹ کریں گے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. اگر آپ فیس بک انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز وجل جدید نورانی قاعدہ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے. وزٹ کریں، لائک کریں، فالو کریں. وہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 12 پر سورۃ الطلاق کا دوسرا رکوع اور سورۃ الطلاق کمپلیٹ ہوئی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.